وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی تو ایک خاتون نے انہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور جس سے تمہارا نکاح ہوا اس کو بھی میں نے دودھ پلایا تھا۔ تو یہ لوگ یہاں ایک ان کے نکاح کے بعد ایک بے چینی پھیل گئی کہ یہ تو رضائی بہن بھائی ہیں، لیکن عجیب اتفاق تھا کہ نہ لڑکی کے والدین یہ جانتے تھے کہ ہماری بچی کو کسی نے دودھ پلایا، نہ لڑکے کے والدین جانتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو دودھ پلایا، لیکن یہ عورت اسی ماحول کی تھی، ان کے گھر آنا جانا تھا اس کا۔ تو یہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، عقبہ بن حارث، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دودھ پلایا ہے تمہیں اور تمہاری منکوحہ کو بھی جس سے تمہارا نکاح ہوا، تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اتنی بڑی بات ہے، اب تم کیسے نکاح قائم رکھ سکتے ہو؟ یعنی جو تردد والی چیز ہے اسے چھوڑ دو، جو تردد سے ہٹ کر ہے اس کی طرف آؤ، کیونکہ اگر تم نے شادی کر بھی لی، مثال کے طور پر اگر یہ شادی کر لیتے تو ساری زندگی یہ ایک تردد میں رہتے، ایک بے چینی میں رہتے کہ پتہ نہیں صحیح ہے نکاح نہیں ہے، پھر بیوی سوچتی صحیح ہے نکاح نہیں ہے، فلاں چیز ہو گئی، کہیں اسی کا ادبار تو نہیں ہے، یعنی مختلف طرح یہ ایک بے چینی میں رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے کچھ ناراضگی ہوئی تو آن جناب نے بالا خانے میں ایک کمرے میں اپنا قیام کر لیا اور قسم کھائی کہ میں 1 ماہ ان سے بات نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آتے تھے اور ایک دن اپنا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار تھا کھجوروں کا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کاروبار کپڑے کا تھا۔ تو جس دن سیدنا عمر آتے تھے تو ان کے ایک ساتھی تھے صحابی، وہ اس دن کاروبار کرتے تھے، اور جس دن سیدنا عمر کاروباری مصروفیت میں ہوتے تھے تو وہ دوسرے ساتھی شام کو آ کے انہیں بتاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آج یہ بات ہوئی۔ تو ایک دن سیدنا عمر
کا کاروبار کا دن تھا، یہ کاروبار کر کے رات کو گھر تشریف لائے شام کو. تو کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور بہت زور سے ہوئی. کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ آج کوئی چیز پیش آئی. کہتے میں نکلا تو وہی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ آج بہت بڑی بات ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراضگی کی اور تنہائی اختیار کر لی. یہ فوراً تشریف لائے مسجد نبوی، حضرت حفصہ کے پاس گئے. وہ رو رہی تھی. پوچھا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ کہا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کھڑے کھڑے پوچھا اطلقت نساءک، کیا آج جناب نے طلاق دے دی؟ قال لا، فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. تو انہوں نے خوشی میں کہا اللہ اکبر، یعنی طلاق نہیں ہوئی، کوئی اہم معاملہ نہیں ہوا. یہ اس باب میں لائے ہیں کہ ایک آدمی ایک دن علم حاصل کرے، ایک دن کاروبار کرے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ سیدنا عمر ایک دن مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور ایک دن کاروبار کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا، ایک انصاری صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں نماز میں جاتے جاتے رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. ان صحابی کا یہ تھا کہ ان کی ڈیوٹی اس طرح کی تھی، اپنا کام تھا یا ملازمت تھی کہ یہ رات میں باغات کو پانی دیتے تھے، اور یہ کام اس دور میں رات میں ہوتا تھا، اور رات میں ہی پھر ان کو آخر رات ہو جاتی تھی. پھر جب یہ فجر کا انتظار کرتے اور فجر پڑھانے کے لیے جو صحابی تھے وہ لمبی تلاوت کرتے تو انہیں دشواری ہوتی تھی. اس دشواری میں یہ بہت دفعہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی پڑھی چلے گئے. ایک دن ہی آئے، انہوں نے لمبی کوئی سورج شروع کی تو انہوں نے نیت توڑ دی اور اپنی نماز الگ پڑھی. پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بتلایا کہ اس طرح سے یہ معاملہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو اپنی مسجد میں انصار کے محلے کی مسجد میں لمبی نماز پڑھاتے تھے بہت سخت ناراض ہوئے. صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا شدید غصے میں آن جناب کو کسی نصیحت فرمانے میں نہیں دیکھا جو اس دن دیکھا، اور فرمایا کہ انکم منفرون، تم لوگوں کو بھگا رہے ہو اللہ کے گھر سے. تو جو آدمی نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، وہ نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ تم میں مریض بھی ہیں، تم میں کمزور بھی ہیں،
تم میں حاجت والے بھی ہیں، کسی کو کہیں کام جانا ہے، کسی کو کوئی مصروفیت ہے، تو نماز کے لیے امام کو حکم ہے کہ ایسی پڑھاؤ جو تمہارا سب سے کمزور مقتدی بھی آسانی سے پڑھ لے۔ سب سے کمزور مقتدی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تم میں بیمار ہے یا جو ضعیف العمر ہے، وہ جس تمہیں نماز آسانی سے پڑھ لے ایسی تم نماز پڑھاؤ۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جو مسنون صورتیں ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے، مثال کے طور پر کوئی اپنے امام سے کہے کہ تم جب سجدے میں جاؤ ایک بار کہو سبحان ربی الاعلی اور اٹھ جاؤ، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایک آدمی 7 دفعہ پڑھتا ہے آرام آرام سے سبحان ربی الاعلی، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس میں کہا جائے گا 5 دفعہ پڑھو یا 3 دفعہ پڑھو۔ اسی طرح جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو کیونکہ اکثر و بیشتر امام ان پڑھ ہیں، کوئی کہیں سے کچھ پڑھتا ہے 2-3 لائنیں، کوئی کہیں جا کے آگے سے پڑھتا ہے کہ 2-3 لائنیں، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں ترتیب آئی ہے، مثلا فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھو، جیسے سورہ حجرات ہے 2 رکوع کی ہے، سورہ والذاریات ہے 3 رکوع کی ہے۔ اور اگر ماحول ایسا ہے کہ لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں تو وہاں اور لمبی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صحابی بتاتے ہیں کہ جو میں نے سورۃ یوسف یاد کی وہ سیدنا عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے یاد کی، کیونکہ میں ان کے پیچھے فجر پڑھتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر میں اکثر و بیشتر سورۃ یوسف پڑھتے تھے۔ اب وہ 10 رکوع کی ہے، آدھے پارے سے کچھ زائد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے اتنی دفعہ سورۃ یوسف سنی کہ مجھے سورۃ یوسف یاد ہو گئی۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر لمبی پڑھاتے تھے، جب ان کا دور خلافت تھا اس دور میں ایک دن انہوں نے فجر پڑھائی، سورہ بقر پڑھی، اب وہ 2.5 پاروں کی ہے۔ تو صحابی نے تابعی نے سوال کیا ان صحابی سے جو اس نماز میں موجود تھے کہ پھر تو فجر شروع ہوتے ہی جیسے کہ سحری کا وقت ختم ہوا اور اذان ہوئی فوراً نماز شروع ہو گئی ہوگی، تو انہوں نے بتایا فوراً شروع ہو گئی، 2 سنتیں پڑھی اور نیت باندھ لی۔ لیکن وہاں جو لوگ ہوتے تھے وہ سب ہی عبادت کے لیے آتے تھے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت 100 سے زیادہ مساجد بن چکی تھی۔ اب بھی جہاں حرم میں توسیع ہوئی ہے 15-20 مساجد تو وہاں آ گئی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، لوگ وہاں رہنے والے جانتے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نشانات بھی انہوں نے چھوڑے ہیں ان مساجد کے جو عام لوگ نہیں جانتے، میرے بھی علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا کہ اسی حرم میں 7-8 مساجد آ گئی ہیں جو قریب قریب محلے تھے اس وقت ان میں تھی۔ تو یہاں تعلیم دی کہ جو نماز پڑھائے ہلکی نماز پڑھے، مثلا محلے کی مسجد ہے، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، مختلف عمر کے لوگ ہیں، مختلف صحت کے لحاظ سے ہیں، مصروفیات کے لحاظ سے، تو جو آدمی نماز پڑھائے
تعلیم دی فَلْيُخَفِّفْ ہلکی نماز پڑھو، اور جو مسنون صورتیں ہیں وہ ہلکی نماز میں، مثلا مغرب میں تعلیم ہے کہ اتنی بڑی صورتیں پڑھو جیسے والتین والزیتون سے قل اعوذ برب الناس تک، اور فجر میں تعلیم ہے کہ طوال مفصل پڑھو، لمبی صورتیں۔ یہ سورت حجرات جو 26ویں سپارے میں ہے وہاں سے لے کر اور سورج بروج تک، والسماء ذات البروج تک، یہ طوال مفصل ہے۔ ایسے ظہر میں بھی تعلیم ہے کہ لمبی سورت پڑھیں، جیسے سورج بروج ہے، اور اس طرح سے سورت سبح اسم ربک الاعلی والفجر۔ عصر میں اس سے کم، مغرب میں اس سے بھی کم، اور عشاء میں پھر اچھی نماز پڑھاؤ، جیسے کہ درمیانی صورتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو کوئی جانور ملتا ہے جیسے مثلا جنگل میں ایک بکری مل گئی، کسی قافلے کی تھی، قافلے سے رہ گئی، ریوڑ میں تھی، ریوڑ سے رہ گئی، اب اس کا کوئی والی وارث ممکن نہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، بہت دور دراز دیہات ہیں، یا تو یہ قافلہ اس کو لے آئے یا جنگل کے درندوں کے لیے ہے وہ، یعنی اگر ایک قافلہ ہے اسے وہ جانور ملا، بکری ملی، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، مینڈھا ہے، اب اس کے علم میں ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نہ اس کو ساتھ لیا یا ذبح کیا تو رات میں کوئی شیر، کوئی بھیڑیا، چیتا، کوئی جانور اسے چیر پھاڑ دے گا، کھا جائے گا۔ ایسے موقع پہ تعلیم ہے کہ تم اسے استعمال کرو، کیونکہ اب یہ وہ تمہارا ہے یا جنگلی جانوروں کا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر اونٹ ملے؟ فرمایا کہ اونٹ جو ہے، اونٹ میں اپنے بچاؤ کی بھی صلاحیت ہے، پانی کے بغیر گزار سکتا ہے، اس لیے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، تابعی بلکہ، سعید ابن ابی سعید المقبری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں اور ان کے راوی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک دن بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، سب سے نیک بخت وہ شخص جس کو قیامت میں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ کن صفات کا شخص ہوگا؟ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا مجھ سے، آپ نے یہ سوال کیا اور بتایا کہ جو آدمی خالص طور پر خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا اپنے دل سے، اپنے اندر، تو وہ آدمی میری شفاعت کا سب سے بڑا مستحق ہے۔ جو خلوص کے قلب سے، خالص دل سے اور صرف اللہ کے کو اپنا رب مانتے ہوئے پڑھے گا لا الہ الا اللہ، تو وہ سب سے قریب ہے اس چیز کے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت سی خواتین نے اصرار کیا کہ اے اللہ کے نبی، ایک دن آپ خواتین کے لیے مختص فرما دیں تاکہ آپ تشریف لائیں، ساری خواتین جمع ہوں اور اس میں آ جناب کا خطاب ہو، تعلیم ہو، سوال جواب ہو۔ تو آ جناب نے ایک دن مقرر فرما دیا کہ اس دن میں فلاں وقت میں خواتین کے لیے بیان ہوگا۔ جو صحابیہ یہ بیان کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جس دن میرا جانا ہوا اس اجتماع میں، تو آن جناب نے اس میں یہ فرمایا کہ کوئی بھی عورت جس کے 3 بچے اس کے ساتھ، اس کی اولاد میں، اس کی زندگی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ بچے اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، یہ عورت جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اگر 3 بچے فوت نہیں ہوئے لیکن 2 کی وفات ہو گئی، تو فرمایا وَاثْنَيْنِ، اگر 2 بچوں کی وفات ہوئی تب بھی یہی ہے کہ وہ حجاب بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے جہنم میں جانے سے۔ اور ایک بچے کا بھی یہی آیا بعد میں، اس حدیث میں نہیں ہے کہ وہ بھی رکاوٹ بن جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اصرار کر کے اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ اپنے بے تکلف حلقے میں، جہاں کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آتا کہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ فوت ہو گیا، تو وہ فرماتے تھے کہ یعنی حادثہ تو اپنی جگہ ہو چکا، جب وہ تعزیت کرتے تو فرماتے کہ تم مٹھائی کھلاؤ۔ تو مٹھائی کیسی؟ مٹھائی ایسے کہ اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ تو آزمائش مانگنے کی تو تعلیم نہیں ہے، لیکن جب صدمہ آیا تو اولاد کا صدمہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے اجر بھی بڑا رکھ دیا، لیکن اس کے لیے جو صبر کرے، واویلا نہ کرے، بین نہ کرے،
کپڑے نہ پھاڑے، سر نہ پیٹے، بال نہ نوچے، یہ سب چیزیں ہیں اس کی صفات جو صبر سے رہے، تحمل سے رہے۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے دیہاتی، وہ اس بارے میں بڑا خراب ہے۔ وہاں 8-10 دن عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، بس جو عورت آئی وہ پھر رو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، جملے بول رہے ہیں، اور بعض جملے بڑے خراب بولتے ہیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو برا کہتے ہیں موت دینے پر۔ اب وہ تو مالک ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے بتا دیا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تم آزاد نہیں ہو، تم میرے احکام کے تابع ہو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اس کے مدارج خلقت بیان کیے کہ غور کر، تو ایک بے قدر پانی کا قطرہ تھا، پھر تو خون کا لوتھڑا بنا، پھر تجھے پیدا کیا، بنایا، رزق دیا، شکل دی، رزق دیا، سب چیزیں دیں، تو پابند ہے میرے حکم کا، آزاد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی پابندیاں رکھیں کہ وہ پابندیاں بھی انسان اگر اپنا لے تو وہ راحت ہے، اور وہ پابندیاں نہ اپنائے تو خود اس کے لیے یہ آزادی عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں الگ عذاب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کے لیے تعلیم دی کہ حرم میں جنگ حرام ہے، حرم میں کسی کو قتل کرنا حرام ہے، سوائے اس کے کہ حد نافذ ہو، کسی نے قتل کیا اور اس میں قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح حرم کا احترام ہے، اس کا درخت نہیں کاٹ سکتے، اور حرم کا احترام ہے وہاں گالی نہیں دے سکتے، اور قرآن پاک میں حرم کا احترام ہے کہ وہاں ارادہ گناہ بھی گناہ ہے۔ من یرد فیہ بالحاد، جو وہاں پر کجروی کا ارادہ کرتا ہے، نذقہ من عذاب علیم، اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ ارادے پہ عذاب صرف مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو ایک موقع پر ابو شریح ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک تابعی ہیں عمر بن سعید الاشدق یہاں نہیں ہے، یہاں صرف عمر بن سعید ہیں، لیکن یہ عمر بن سعید بنی امیہ میں تھے، اور ابن العاص ابن امیہ یہ حضرت امیر معاویہ کے، حضرت عثمان غنی کے بہت قریبی رشتہ داروں میں تھے، اور مروان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ تو جب یہ لشکر بھیج رہے تھے، اور غالباً یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حکومت قائم کی، تشریح میں اس کا مل جائے گا، تو وہاں پر عمر بن سعید لشکر بھیج رہے تھے جنگ کے لیے، تو انہیں روکا ابو شریح نے، یہ صحابی ہیں، اور کہا کہ اے گورنر صاحب، میں آپ کو ایک ایسی بات بتلاؤں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے دوسرے دن بیان کی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے محفوظ کی، اور میری آنکھوں نے اس وقت خطاب فرماتے ہوئے آن جناب کو دیکھا، یعنی میں قریب تھا کہ جب یہ گفتگو فرمائی اس وقت اللہ کی حمد کی اور ثنا کی، یعنی الحمدللہ یہ خطبہ پڑھا مختصر، اور ثنا کی اور بتلایا کہ مکہ مکرمہ اللہ نے حرم قرار دے دیا، اور یہ حرم لوگوں نے قرار نہیں دیا، یعنی مخلوق نے قرار نہیں دیا۔ تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں، جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، کہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کرے، وہاں کا درخت کاٹے۔ اور اگر تم میں کوئی آدمی کہے کہ یہاں جنگ میں رخصت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، تو اس کو بتلاؤ، یعنی آن جناب نے فرمایا کہ اسے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کچھ وقت کے لیے اجازت دی، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو اجازت مجھے ملی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ وہ بھی دن کے کچھ وقت کے لیے ملی، پھر وہی حرمت لوٹ آئی جیسے کہ حرمت کل تھی۔ چاہیے کہ ہر موجود آدمی غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ تو ابو شریح سے کہا کہ عمر بن سعید نے کیا جواب دیا؟ تو عمر بن سعید نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مکہ مکرمہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، قتل کر کے کوئی بھاگ جائے اس کو پناہ نہیں دیتا، کوئی خرابی کر کے آئے اس کو پناہ نہیں دیتا۔ یعنی اس نے یہ بات قبول نہیں کی، اور اسی طرح سے یہ اپنے وفود بھیجتا رہا۔ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، یعنی مسلمان کی عزت مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی اہانت کرے، جان حرام ہے کہ جان لے، مال حرام ہے کہ مال لے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی حرمت، تمہارے اس شہر میں حرمت، تو شہر کی حرمت یعنی مکہ کی حرمت وہ الگ، اور یہ حرمت خود مستقل ہر جگہ کہ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ خطاب میں فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، ہر موجود غائب کو یہ پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا هل بلغت، اور سے سنو کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں جناب نے پہنچا دی۔ صلی اللہ تعالی۔ یہ عمر بن سعید جو ہے اس کا انجام بڑا سخت ہوا، کیونکہ اس کا ٹکراؤ آ گیا عبد الملک بن مروان سے۔ یہ اس کی حکومت ختم کرنا چاہتا تھا، اس نے پھر اس کو بڑے سلیقے سے بلایا اور بلا کے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ یہ بعد میں یہ قتل ہو گئے، لیکن آخرت کے معاملات سب اللہ تعالیٰ کے سپرد
اللہ تعالی جانتے ہیں سب چیزیں.